1973 کے آئین میں آزاد عدلیہ کی جو ضمانت ہے وہ فراہم کی گئی۔ ججوں کو معقول معاوضہ اور ملازمت کا تحفظ حاصل ہوگا اور عدلیہ انتظامیہ سے الگ ہوگی۔ اس کے علاوہ جج اپنے فرائض منصبی کسی خوف یا دباؤ کے بغیر جو ہے وہ سر انجام دیں گے۔ 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی جو میعاد ہے وہ 5 سال مقرر کی گئی، کیونکہ ملک میں پارلیمانی نظام جو تھا وہ رائج کیا گیا اور ملک کا جو سربراہ، جیسے میں نے آپ کو آگے بتایا، صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ صدر کو قومی اسمبلی، سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیاں منتخب کرتی ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کی اکثریت سے عمل میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس آئین میں جو آئین کی بالادستی ہے اس کو جو ہے وہ اہمیت دی گئی اور کوئی بھی شخص موجودہ آئین کو غیر آئینی طریقے سے نہ تو توڑے گا اور نہ ہی توڑنے کی کوشش کرے گا، تو اس پر اگر وہ ایسا کرے گا تو اس پر سنگین غداری کا کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس میں آئینی جو ادارے تھے ان کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا گیا اور آئین نے 1973 کے آئین میں کئی ادارے بھی جو نئے تھے ان کی تشکیل دی گئی، جن میں مشترکہ مفادات کی کونسل، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن اور وفاقی محتسب وغیرہ۔ یہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض منصبی جو ہیں ان کو انجام دیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں 2 عوانی مقننہ جو تھی اس کا آئین میں جو ایک اور نمایاں پہلو رکھا گیا وہ تھا 2 عوانی مقننہ۔ 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی، ایوان بالا یعنی سینٹ اور ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی۔ اور سینٹ میں جو صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی ہے اور وہ مستقل ایوان ہے جس کی میعاد 6 سال ہے اور ارکان کی تعداد 104 ہے، جبکہ قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 342 ہے اور پارلیمنٹ مجلس شورا کے کل ممبران کی تعداد 446 ہے۔ اس کے علاوہ اس آئین میں فنڈامنٹل رائٹس یعنی کہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ تمام شہریوں کو یکساں حاصل ہوں گے۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی یعنی کہ ان کے خلاف کوئی قانون بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک 1973 کے آئین کے اہم پہلو، جن کو ہم نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔